تو حضرت ابو طلحہ بیمار ہو گئے، کمزور پڑ گئے، یہاں تک کہ ایک وہ دن ایسا آیا، آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا بار بار، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ کہاں موجود تھے؟ اس لیے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں اور عام طور پر لوگ اسے اپنے خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس صبح کو جاتے تھے، دوپہر کو آتے تھے، اور دوپہر کو آ کر کھانا کھا کر قیلولہ کر کے جاتے تھے، تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن صبح کو گئے تو شام ہو گئی، آئے ہی نہیں۔ اسی درمیان بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم نے کیا کارنامہ ادا کیا، میں کچھ تفصیل میں نہ جا کر کے، اور کچھ حیا مانے ہے کہ میں اس قصے کو پورا آپ کے سامنے نہ ذکر کروں، لیکن دیکھیں ایک عورت ذات ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے کس دلیری اور جرات اور بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ اتنے ہونہار بچے کے انتقال کے باوجود بھی اپنے شوہر کے سامنے آنکھوں میں آنسو تک آنے نہیں دیے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ کوئی نئی نویلی دلہن ہے۔ یہ ام سلیم کا صبر دیکھیے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ حضرت ام سلیم کو برکت عطا کی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں، کہ اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا عبداللہ نامی، حضرت انس بن مالک کے شاگرد حمید بیان کرتے ہیں کہ ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ کس کے؟ عبداللہ کے، جو ام سلیم کی اس رات کے بعد حاملہ ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ 10 ایسے نوجوان پیدا ہوئے جو سارے کے سارے حافظ قرآن اور قرآن مجید کا علم رکھا کرتے تھے، اور اگر ایک بچے کی بھی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کے قیامت میں نجات کے لیے کافی ہے۔ اور آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ، بیٹا، انسان اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بناتا ہے اور بچہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ باپ کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھے گا، تاج وقار رکھے گا۔ تو اگر کسی کے 10 بیٹے ایسے اگر حافظ قرآن ہوئے ہوں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اگر کسی کے 10 بچے اس قدر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لیں تو اس کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی بلندی اور افضلیت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ام سلیم سے متعلق ایک نقطے پر اور غور کیجئے کہ وہ دین کی سمجھ اور فقہ حاصل کرنے کس قدر کوشش کرتی تھی، اور یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہر عورت دین کے سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دین کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ جو عورت یا جو مرد یا جو استاد یا جو مربی دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتا ہے وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو استاد اپنے بچوں کی دینی سمجھ نہیں، جو استاد خود دینی سمجھ نہیں رکھے گا وہ اپنے شاگردوں کی دینی تربیت بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دعوت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، جو لوگ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، جو لوگ استاد اور معلم بننا چاہتے ہیں، ان کے اندر ساتھیوں 2 خوبیوں ضرور پائی جانی چاہیے۔ اے ماؤں اور بہنوں، اے بیٹیوں، ان کے اندر 2 خوبی ضرور پائی جانی چاہیے۔ اگر 2 خوبی ان کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے شاگردوں کی ذہن سازی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ 2 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ اس کو روک کر کے آپ کے سامنے وہ چیز رکھتے ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ایک معلمہ، ایک استاد، ایک ماں، ایک باپ ہی کیوں نہ ہو، ایک مرد استاد ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر کوئی ایک ایسی چیز پیدا کرے جو اس کے شاگردوں میں نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر تقویٰ کے طور پر، مثال کے طور پر عبادت کے طور پر ہو، مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کے طور پر ہو، مثال کے طور پر دنیا کے تجربے کے طور پر ہو، مثال کے طور پر اسلوب بیان کے طور پر ہو، کسی بھی طور پر ہو، اسے اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کرنی چاہیے جو اسے دوسروں سے واضح کر سکے۔ تو ایک ماں کے اندر اور ایک باپ کے اندر ایک ایسی خوبی پائی جانی چاہیے
جس کو دیکھ کر کے بچے اس کی اقتدا اور اتباع کریں، اس لیے کہ بچے فطری طور پر جو ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی اقتدا اور اتباع کیا کرتے ہیں. اسی لیے جو باپ جو کام کرتا رہتا ہے اس کا بیٹا اسی طریقے کی چیزیں اس کی نقل اتارتا ہے. کسان کا بیٹا کسانی کے کام کے متعلق کھیل کود کیا کرتا ہے. ایک بننے والا باپ کا بیٹا اسی سے متعلق کام کیا کرتا ہے. تو جو ماں اور جو باپ جس ماحول میں جس معاشرے میں رہتے ہیں لوگ بھی اسی لحاظ سے، بچے بھی اس کی لحاظ سے، شاگرد بھی. اسی لیے بہت سے استاد کی نقل ان کے شاگرد کیا کرتے ہیں. بات قرآن مجید کی تلاوت میں، بات تقریر کے انداز میں، بات پہننے کے لیے. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو شخص دعوت کے میدان میں اترنا چاہتا ہے، جو بڑا ضروری کام ہے، ہر انسان کا وہ کام ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی ایک ایسی چیز پیدا کرے جو اسے دوسروں سے ممتاز کر دے. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اندر کوئی ایک ایسا علم پیدا کرے جو دوسروں کے اندر نہ پایا جاتا. اسی لیے ہر شخص، ہر معلمہ اور ہر استاد جب پڑھانے بیٹھے، ہر معلمہ اور ہر استاد جب پڑھانے بیٹھے تو وہ اپنے اندر ایک ایسا علم لے کر کے آئے جو بچوں کو بتلائے تو بچوں کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو. ورنہ بچے کہیں کہ ان کے پاس پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، وہ چیز تو ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام سلیم نے دین کے بارے میں فقہ اور سمجھ حاصل کی، اور یہ اہم چیز ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورتوں کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جسے مرد کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں. مثال کے طور پر حید و نفاس کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں. اسے جتنا بہتر ایک عورت سمجھ سکتی ہے اور سمجھا سکتی ہے، اتنا بہتر ایک مرد نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. مرد حدیث کی روشنی میں ایک اصولی قاعدہ بیان کر دے گا، لیکن اس پر کیا کیا شبہات ہوتے ہیں اسے ایک عورت ہی دور کر سکتی ہے.